آج کل سردیوں کا موسم ہے، سردیوں میں دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پہ دل کا اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سی علامات ہیں، اگر کسی میں آ رہی ہیں تو اس سے وہ پتہ لگا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ اب یہ علامات پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتاتا چلوں، ہمارے جسم کا جو ہر حصہ ہے اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ غذا دو چیزیں ہیں، ایک گلوکوز ہے اور آکسیجن ہے۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارا الٹیمیٹلی اندر جا کے گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جو یہ بلڈ پھیپھڑوں سے گزرتا ہے تو اس میں آکسیجن بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب یہ بلڈ آپ کا جاتا ہے دل کی طرف، دل وہ مشین ہے جس نے پمپ کر کے یہ بلڈ، یہ غذا سارے جسم کے ہر حصے تک پہنچانی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو مشین ہے تو اس کو خود بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے 3-4 قسم کی خون والی نالیاں ہیں، اور ہر ایک نالی جو ہے وہ آپ کا جو دل ہے اس کے مخصوص حصے کو غذا پرووائڈ کرتی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اس میں سے جو بھی نالی بلاک ہوگی تو وہ غذا اس دل کے اس مخصوص حصے تک نہیں پہنچے گی، وہ مرنا شروع ہو جائے گا اور آپ میں ہارٹ اٹیک کی علامات آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ نالی بلاک ہوتی کیوں ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ایتھیروسکلیروسس، مطلب کولیسٹرول کا خون والی نالیوں میں جم جانا۔ تو ایسا ایسا کولیسٹرول جمتا رہتا ہے اور ایک وہ وقت آ جاتا ہے وہ بالکل ہی بلاک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے یا اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ سردیوں میں زیادہ کیوں خطرہ ہوتا ہے؟ اب ایک وہ بندہ جس کی پہلی خون والی نالیوں میں کولیسٹرول جمع ہوا ہے یا ایتھیروسکلیروسس چل رہی ہے اسے، اب سردیوں میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو قدرتی طور پہ خون والی نالیاں ہیں وہ تھوڑی سی تنگ ہو جاتی ہیں تاکہ ہیٹ کم سے کم لاس ہو سکے۔ اب وہ بندہ جس کی پہلی نالیوں میں کولیسٹرول جمع ہوا تھا، اس کی پہلے تنگ تھی، اوپر سے سردیوں کی وجہ سے جب مزید تنگ ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ اگر وہ مکمل طور پہ بلاک ہو جائے تو جو اس کا جو خون کا یا بلڈ سپلائی ہے دل کی طرف وہ رک جائے گی اور آپ کو دل کا اٹیک ہو جائے گا اور اس کی علامات آئیں گی۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کیا علامات ہیں جو ایک ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ میں آتی ہیں؟ نمبر 1، جو چھاتی ہے اس کی بائیں طرف شدید قسم کا درد ہونا، ایسا درد جو زندگی میں کبھی آپ کو پہلے نہ ہوا ہو۔ یہ درد ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی چیز آپ کو کاٹ رہی ہے۔ اور دوسرا، یہ جو درد ہے اس کو جو بایاں کندھا ہے اس کی طرف جائے گا، یا آپ کی گردن کی طرف یا جبڑے کی طرف جائے گا، یا آپ کے بائیں بازو میں آ جائے گا۔ اور دوسرا، یہ آپ کا میدے کی طرف بھی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بائیں کندھے یا بازو کی طرف نہ جائے بلکہ میدے کی طرف آ رہا ہو۔ تو اس قسم کا اگر شدید درد ہے چھاتی میں میدے کی طرف جا رہا ہے تو یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ کوئی میدے کا مسئلہ ہے، نہ خدا نہ خواستہ یہ دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، درد کے ساتھ ساتھ شدید گھبراہٹ ہونا۔ تیسرا، سانس میں شدید دشواری ہو رہا ہونا۔ چوتھا، آپ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں یا جسم آپ کا بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی میں اچانک سے یہ آتی ہیں تو اس کو لازمی ہسپتال جانا چاہیے، خدا نہ خواستہ یہ دل کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، یہاں پہ جو شوگر والے مریض ہیں ان میں یہ علامات نہیں آتی، ہو سکتا ہے کسی میں آ بھی جائے لیکن ان میں سائلنٹ ایم آئی ہوتا ہے۔ ان میں ہوتا کیا ہے کہ شوگر والے مریضوں میں جتنی شوگر پرانی ہوتی جاتی ہے، جو نسیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں درد ہوتا ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جسے ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انہیں وہ درد محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اب شوگر والے مریضوں میں ہو سکتا ہے ہلکی درد ہو اور وہ درد میدے میں ہو رہی ہو یا ادھر ہو بالکل ہلکی ہو، اس طرح کی شدید درد نہ ہو جس طرح عام بندے میں ہوتی ہے، لیکن جو گھبراہٹ ہے یا سانس میں دشواری ہے یا پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ لیکن جو صرف یہ درد والا مسئلہ ہے یہ بالکل ان میں ہلکی سی درد ہو سکتی ہے، میدے میں درد ہلکی سی محسوس ہوگی، چھاتی میں نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ان میں دشواری یا بہت زیادہ پسینہ آنا یا جسم کا ٹھنڈا ہو جانا، تو یہ علامات شوگر والے مریضوں میں آتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو شوگر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ درد نہ ہو بلکہ ہلکی پھلکی درد ہو یا میدے میں درد ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ جو گھبراہٹ ہے، سانس میں دشواری ہے، ٹھنڈے پسینے آنا، جسم بالکل ٹھنڈے ہو جانا، تو یہ علامات شوگر والے مریضوں میں بھی آتی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ درد نہیں ہو رہی، باقی یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ کو فوراً ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی ECG کرائیں تاکہ بر وقت اگر خدا نہ خواستہ آپ کو دل کا اٹیک ہوا ہے تو اس کی تشخیص ہو سکے اور بچ سکے۔ اور وہ لوگ جو پہلے سے دل کے امراض میں مبتلا ہیں وہ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں، اپنی دوا ٹائم پہ لیں اور ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہ کریں۔